ایک وقت تھا جب اندلس جو آج کا اسپین ہے اس کے شہروں میں اللہ اکبر کی صدا گونجتی تھی۔ گریناڈا، کورڈوبا اور سیویل یہ صرف شہر نہیں تھے، یہ علم، انصاف اور تہذیب کے مرکز تھے، جہاں مسلمانوں نے لگ بھگ 800 سالوں تک راج کیا تھا، جہاں سے مسلمان کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، فلاسفر اور حکمران نکلے۔ مگر ایک وقت ایسا آیا جب وہاں لگ بھگ 3 لاکھ مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا اور دنیا کے نقشے سے ایک روشن دور مٹا دیا گیا۔ آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں کس طرح مسلمانوں کی اتنی بڑی حکومت کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ سال 711 عیسوی، جب طارق بن زیاد نے جبرالٹر کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا تھا، آگے دشمن ہے، پیچھے سمندر، اب صرف جیت یا شہادت، اس دن سے اسپین میں اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ 8 صدیوں تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی۔ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اندلس روشنی کا مرکز بنا جب یورپ اندھیروں میں تھا، جب یورپ کے راجا پڑھ لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس دور میں کورڈوبا کے ہر گلی میں علم، ہر دل میں انصاف تھا، جہاں 50 سے زیادہ مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی۔ کورڈوبا میں یورپ کی سب سے بڑی لائبریری تھی، جس میں 7 لاکھ سے زیادہ کتابیں رکھی تھی اور 17 یونیورسٹیز تھیں، جہاں سے کئی علماء نکلے۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب آپس کے اختلاف، تکبر اور جہالت نے اس سلطنت کو نیست و نابود کر دیا۔ اندلس چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ میں بٹ گیا، ہر راجا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگا، اور کچھ تو اتنے کمزور ہوئے کہ اپنے بھائیوں کے خلاف کرسچن راجاؤں سے مدد لینے لگے۔ جب مسلمان ٹوٹ گئے تب ان کے دشمن ایک ہو گئے۔ پھر 1492 عیسوی، گریناڈا جو مسلم اسپین کا آخری قلعہ تھا، گرا دیا گیا۔ سلطان ابو عبداللہ نے گریناڈا کی چابیاں فرڈینینڈ اور ایسابیلا کے حوالے کر دی۔ عیسائی راجاؤں نے امن کا وعدہ کیا کہ مسلمان اپنے دین اور زندگی کے ساتھ رہیں گے، مگر کچھ دنوں بعد یہ وعدہ توڑ دیا گیا۔ مسجد بند کر دی گئی، قرآن جلا دیے گئے اور کہا گیا یا تو اسلام چھوڑو یا زندگی۔ ہزاروں مسلمان قتل ہوئے، لاکھوں نے اپنے گھر کو چھوڑا۔ صرف گریناڈا میں 50,000 سے زیادہ مسلمان قتل کر دیے گئے۔ جو زندہ بچے انہیں کہا گیا موریسکس، یعنی چھپ کر رہنے والے مسلمان۔ پھر 1609 عیسوی میں اسپین کے بادشاہ فلپ ترتیہ نے حکم دیا، اب موریسکس کو اسپین سے نکال دیا جائے۔ لاکھوں مسلمان کو جہازوں میں بیٹھا کر نارتھ افریقہ بھیجا گیا۔ کئی جہاز سمندر میں ڈوب گئے، کئی لوگ بھوک، تھکان اور بیماری سے مر گئے۔ کہا جاتا ہے کچھ کو امن کا وعدہ کر کے جہازوں میں بٹھایا گیا، پھر ان کی جہازوں کو سمندر میں ڈبا دیا گیا۔ سمندر نے ان کے جسم لے لیے، مگر ان کا ایمان نہیں ڈوبا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کھوئی لیکن اپنا دین نہیں چھوڑا۔ آج اسپین کے ہر پتھر میں ان کی کہانی لکھی ہے، ہر دیوار کے اندر وہ آواز چھپی ہے۔ اندلس مٹ گیا مگر اس کا نور مٹا نہیں، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ 781 سال کی حکومت، اختلاف، تکبر اور غفلت نے مٹ گئی، لیکن ان کی قربانیوں کا سبق ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب مسلمان اپنے دین سے جدا ہو جاتے ہیں تو زوال لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں تو ان کا نام مٹ کر بھی امر ہو جاتا ہے۔ اندلس ایک سلطنت جنہوں نے دنیا کو روشنی دی اور ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر آپ اسپین کے مسلمان بادشاہوں کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔